عزیز طلباء، جماعت ہفتم، آپ کیسے ہیں؟ ہم نے آپ کی کتاب سورج مکھی سے جو سبق شروع کیا ہوا ہے اس سبق کا نام ہے توصیف کا خواب۔ اس کی مشق ہم نے شروع کی ہوئی ہے۔ اس میں آج اس کا دوسرا حصہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ یہ سوال نمبر 3 پر مشتمل ہے اور یہ مختصر سوالات کے جوابات کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے سامنے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے مختصر جوابات کے سوالات ہیں۔ سب سے پہلے ہے توصیف کو اپنی مفلسی کے ماحول سے کیا فائدہ ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو میں آہستہ آہستہ آپ کو بتا رہا ہوں، آہستہ آہستہ آپ لکھتے جائیے۔ اور بعض لڑکے بھی اپنی کاپی اور پینسل جو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ ویسے ہی خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بیگ سے اپنی کاپی اور اپنی پینسل ہاتھ میں لے لیں اور لکھتے جائیں ساتھ ساتھ۔ کوشش کریں کہ وقت ضائع نہ کریں، ٹھیک ہے؟ ادھر ادھر نہ دیکھیں، بالکل بھی سامنے دیکھیں، اسکرین کے اوپر دیکھیں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے ہے توصیف کو اپنی مفلسی کے ماحول سے کیا فائدہ ہوا تھا۔ تو مفلسی کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے مفلسی کسے کہتے ہیں۔ بعض بچے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ مفلسی ہوتا ہے غربت، غریب ہونا، ٹھیک ہے؟ تو مفلس وہ ہوتا ہے جو غریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس کا جواب آپ نوٹ کر لیں۔ توصیف کو اپنی مفلسی کے ماحول سے یہ فائدہ پہنچا کہ مفلسی نے مذہب کی اہمیت اور وقت اس کی رگوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی، ٹھیک ہے؟ اب دوبارہ سن لیجئے۔ بعض سوالات تو اتنے زیادہ آسان ہیں کہ وہ آپ خود ہی کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو تھوڑے سے مشکل ہیں تو وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کہ اب آپ سن لیجئے، توصیف کو اپنی مفلسی کے ماحول سے کیا فائدہ ہوا تھا۔ تو یہ ہے مختصر سوالات کا پہلا سوال، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جواب لکھ لیں۔ توصیف کو اپنی مفلسی کے ماحول سے یہ فائدہ پہنچا کہ مفلسی نے مذہب کی اہمیت اور وقت اس کی رگوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی، ٹھیک ہے جی؟ کلیئر ہو گیا نا یہ؟ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، اس کا دوسرا حصہ ہے توصیف جہیز میں کیا لے کر سسرال پہنچی تھی۔ تو یہ تو خیر بہت ہی آسان ہے، آپ کو پتہ ہے، کتاب میں لکھا بھی ہوا اس کا جواب۔ تو توصیف اپنے مذہب کی عظمت لے کر سسرال پہنچی تھی۔ توصیف مذہب کی عظمت جہیز میں لے کر سسرال پہنچی تھی، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ توصیف کے دل پر کیا دیکھ کر چوٹ لگی تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنا آسان ہے یہ۔ اب یہ آپ کو میں نے کلاس میں بھی اس کا بتا دیا ہوا ہے، یہ آپ خود ہی کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 5 بہت ہی آسان ہے۔ آگے چھٹا سوال ہے کہ توصیف کے بڑے لڑکے کو کیا ہو گیا تھا۔ ہاں، یہ بات ہے، توصیف کے بڑے لڑکے کو کیا ہو گیا تھا، یہ ہے چھٹا سوال۔ تو توصیف کا بڑا لڑکا شدید بخار میں مبتلا ہو گیا تھا، یہ اس کا جواب ہے۔ توصیف کا بڑا لڑکا شدید بخار میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد 7واں ہے سوال کہ توصیف کو اپنے بیٹے کلیم کی بے ہوشی سے کیا خیال آیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اس کا بھی بڑا ہی آسان ہے کہ کلیم پر بے ہوشی طاری ہوئی تو اس وقت کو توصیف کو اس عورت کا خیال آیا۔ دوبارہ سن لیجئے، یہ سوال نمبر 7 کا جواب ہے۔ سوال دوبارہ سن لیجئے 7۔ توصیف کو اپنے بیٹے کلیم کی بے ہوشی سے کیا خیال آیا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جب کلیم بے ہوش ہو گیا نا، توصیف جو غریب عورت کا بیٹا کلیم تھا بے ہوش ہو گیا تھا، تو توصیف کو اپنے بیٹے کلیم کی بے ہوشی سے کیا خیال آیا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ اس کا جواب دوبارہ سے سن لیجئے کہ کلیم پر بے ہوشی طاری ہوئی تو اس وقت توصیف کو اس عورت کا خیال آیا
یعنی آپ کو پتہ ہے نا، خواب دیکھ رہی ہے نا توصیف. اس نے دیکھا کہ بچہ اس کا بڑا بیمار ہے اور وہ بے ہوش ہو گیا ہے، کوئی دوائی اس پر اثر نہیں کر رہی ہے، اس کی حالت بڑی ردی ہو گئی. یہ ساری بات کا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے سبق پڑھا ہوا ہے. اب اس کا جواب سن لیجئے. تو سوال آپ دوبارہ سن لیجئے کہ توصیف کو اپنے بیٹے کلیم کی بے ہوشی سے کیا خیال آیا. تو اس کا جواب یہ آپ نے لکھنا ہے کہ کلیم پر بے ہوشی طاری ہوئی تو اس وقت توصیف کو اس عورت کا خیال آیا جس کا بچہ 40 روپے کے واسطے اس سے بچھڑا ہوا تھا. جس کا بچہ 40 روپے کے واسطے اس سے بچھڑا ہوا تھا. تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ 40 روپے جو ان سے ظاہر ہے کہ اس کا غریب عورت کا جو اس کی جو زمین ہے وہ بھی زمیندار نے وہ اس سے چھین لی تھی. تو کیونکہ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جو شوہر ہے، غریب عورت کا جو شوہر ہے، وہ ایک وبا آئی تھی پچھلے سال، سال وہ وبا میں مر گیا تھا. یہ لکھا ہوا ہے نا 18 صفحے پہ ہے آخری لائن، کہ وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ میرا شوہر، وہ غریب عورت کہہ رہی ہے، توصیف کو بتا رہی ہے کہ میرا شوہر کاش کرتا تھا اور ہم سب یہاں اطمینان سے رہتے تھے، مگر سال وہ وبا میں مر گیا. سال یعنی پچھلے سال جو ہے نا وہ وفات پا گیا. تو زمیندار جو تھا نا، اس زمیندار نے اس کی دوائی ٹھنڈائی بھی کی مگر نہ بچا. یعنی اس کا علاج زمیندار نے کیا لیکن اس دوران میں کیا ہوا، علاج کرتے کرتے 40 روپے کے حساب اس کے مرے پیچھے زمیندار کا نکلا. میرے پاس دانہ خریدنے کو تنکا تک نہ تھا. یہ 19 صفحہ پہ میں پہلی لائن پڑھ رہا ہوں. تو اس میں سے آپ نے جواب جو ہے نا وہ تلاش کر کے لکھنا ہے. لیکن یہ سوال مختصر ہے، اسے آپ نے جواب مختصر ہی دینا، کیونکہ دیکھیں نا آپ یہ دیکھیں لکھا ہوا مختصر جواب کے سوالات. ٹھیک ہے، یہ مختصر، یہ 7واں سوال ہے. اس میں لکھا ہوا ہے آخری سوال کہ بے ہوشی سے کیا خیال آیا. تو پھر اس میں یہ 19 نمبر صفحہ کتاب میں دیکھیں نا، 19 نمبر صفحے پہ سب سے اوپر لکھا ہوا ہے کہ پھر اس نے کیا کیا کہ وہ زمیندار کے، ظاہری بات ہے وہ زمیندار کا قرض جو ہے اس کو ادا کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے. اس نے کیا کہ اس کا بچہ جو ہے نا وہ بھی اس سے لے لیا، ماں سے بچہ اس کا چھین لیا. ٹھیک ہے، تو 5 مہینے ہو گئے اور مجھے اس کی صورت تک نہیں دیکھنے نہیں دی. تو یہ اس بات کی ساری تفصیل بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری کی ساری بات جو ہے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اور اس کا جواب بڑا مختصر آپ نے لکھنا ہے کہ کلیم پر بے ہوشی طاری ہوئی تو اس وقت توصیف کو اس عورت کا خیال آیا جس کا بچہ 40 روپے کے واسطے اس سے بچھڑا ہوا تھا. یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا سارا کچھ. میں نے آپ کو سارا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیا ہے، پس منظر میں نے آپ کو سارا سمجھا دیا ہے. صفحہ نمبر 18 کی آخری 2 لائنوں میں اور صفحہ نمبر 19 کی پہلی 2 لائنوں میں سارا بیان کیا گیا ہے. تو یہ ہے آپ کا یہ جو حصہ ہے جو 7 سوالات پر مشتمل ہے، اور یہ مختصر سوالات کے جوابات جو ان سے آپ کو میں نے دے دیے ہیں. امید ہے اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس دوران میں آپ اس کی تیاری کر لیجئے. اس کے بعد پھر جو اس کا اگلا حصہ ہے جس کو آپ یہ تفصیلی جواب کے سوالات ہیں یہ بعد میں کریں گے. اس دوران میں آپ اس کا یہ جو دوسرا حصہ اور اس سے پہلے والا حصہ بھی کر لیں تاکہ آپ کے امتحان کی تیاری اچھی ہو سکے. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو. اللہ حافظ.